وہ فرمائے کہ شریف فقیر، تو شریف فقیر آپ کیوں رہنا چاہ رہے تھے؟ بس زکوٰۃ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی فرض نہیں ہوئی تھی، سبحان میں اللہ، چاہتا تھا کہ مجھ پر بھی فرض نہ ہو۔ ماشاء اللہ۔ جاہو جلال دو نہیں مالو منال دو، 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 مالو منال دو، سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو، سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے پہلے ایک دو کالز لیتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں۔ ماضی کی یادوں میں ماضی کی ایک یاد یہ بھی ہے کہ جب فیضان مدینہ میں پہلا اجتماع ہوا تھا اس دن بھی بارش ہو رہی تھی اور آج بھی بارش ہو رہی ہے۔ واہ، ماشاء اللہ۔ وہ یادگار بارش ہوئی تھی۔ جی، جب فیضان مدینہ کا افتتاح ہوا تھا تو میں اس وقت ذیلی نگران تھا گلزار ابی مسجد، اور ہم وہاں سے بس سے جو بھی مطلب وہ تو پھر اجتماع تھا نا، اور جو بارش ہوئی تھی پہلا اجتماع، پہلا جمعرات یعنی ہفتہ وار۔ ہفتہ وار اجتماع جو شروع ہوا تھا، اور یہ کلام پڑھے جا رہے تھے نا، وہ کیا ہے، سنت کی بہار آئی فیضان مدینہ، کی بہار یہ تو لکھا تو حیدرآباد کے لیے، ہم اگر وہ یہاں بھی پڑھا جائے یہاں پڑھا گیا تھا، حاجی مشتاق نے پڑھا تھا۔ تو وہ اور آج بھی بارش ہو رہی ہے، آج تو کل بھی بارش ہوئی تھی۔ آج تو ہو رہی ہے، میں نے دیکھی جمعے کی نماز کے لیے جب گئے نا۔ جی، تو یہ بارش ماشاءاللہ وہ جوش دیکھنے جیسا تھا۔ جب ہم ہفتہ وار اجتماع میں آئے تھے، پہلا ہفتہ وار اجتماع تھا گلزار فیضان مدینہ کا، الحمدللہ 92 میں، جی ہاں 92 میں ہوا تھا، 92 ہفتہ وار اجتماع۔ 1991 کا جو اعتکاف تھا گلزار ابی مسجد میں، وہ آخری تھا جس میں معتکف ہوا تھا۔ اس کے بعد پھر یہ یہاں پر دعوت اسلامی کے اجتماع وغیرہ سارا نظام یہاں پر منتقل ہو چکا تھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ وزیر حسین باپو کی ایک اور ہمارے پاس ماضی کی یاد ہے، آئیے وہ دیکھتے ہیں۔ کاغذی بازار میں ٹھیا لگاتا تھا، باپا جان وہاں سے گزرتے تھے، اور باپا جان نے خود ایک دفعہ میں آوازیں کس رہا تھا تو پاپا کی نظر پڑی، اور باپا جان نے جاتے جاتے میرے قریب آئے، مجھے نام پوچھا، تو اس وقت یہ کہ میں نے بتایا سید وزیر حسین قادری، تو آپ نے فوراً میرا ہاتھ چوم لیا، اور الحمدللہ پھر مجھے اس وقت کچھ نہیں کہا۔ بعد میں پھر جب گزرے 2-4 دن کے بعد پھر مجھے کہا کہ آپ نماز کہاں پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا کہ میں یہ قاضی مسجد میں نماز پڑھتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نور مسجد میں ہوتا ہوں، آپ وہاں آیا کریں۔ میں نے کہا انشاءاللہ میں وہاں آؤں گا، اور جیسے ہی وہاں گیا وہیں کا ہو گیا، اور آج آپ کے سامنے۔ دعوت اسلامی شروع نہیں ہوئی تھی اس وقت، 79 سے جی میں جی 2 سال کے بعد دعوت اسلامی۔ جی ہاں الحمدللہ۔ اب اس وقت تک آپ شیوڈ تھے، داڑھی وہیں رکھوائی تھی، ٹھیے میں پر؟ نے حامی بھری تھی، ہاں ٹھیے پہ۔ آپ نے کہا کہ باپو آپ تو آل رسول ہو، آپ داڑھی نہیں رکھو گے تو کون رکھے گا؟ تو میں نے بس میرے دل میں ایسی لگی، میں نے کہا کہ انشاءاللہ اب میری یہ داڑھی کٹے گی نہیں، الحمدللہ۔ اچھا ماشاءاللہ، الحمدللہ 79 سے 79 دعوت اسلامی سے پہلے
यानी दाढ़ी रखवाने का सिलसिला पहले से चल रहा है। हाँ, पहले से मेरे पास उन दिनों भी दाढ़ी वालों की एक ग्रुप था, अल्हम्दुलिल्लाह, और कुछ नाम भी था, यानी लोगों को पता था कि भाई नूर मस्जिद में इतने सारे दाढ़ी वाले होते हैं। मैं इमामत मेरी वहीं थी, नौजवान दाढ़ी वाले। अल्हम्दुलिल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु। आज भी कई इस्लाम में देख सुन रहे होंगे जिनकी दाढ़ियां नहीं होंगी, क्या फरमाते हैं आप? जी, आज भी एक तादाद देखो सुन रहे हो कि जिनकी दाढ़ियां नहीं होंगी, छोटी होंगी, बल्कि अब तो बड़ा अजीब बात तो गरीब ये समझ- समझते हैं कि दाढ़ी रखो तो सुन्नत है, ना रखो कोई गुनाह नहीं है। ये गलत फहमी भी जमाने से सुनी भी है, गलत फहमी है। दाढ़ी रखना बेशक सुन्नत है, लेकिन इसकी हैसियत वाजिब की है, और वाजिब तर्क करना ये गुनाह होता है, और जहन्नम के अजाब की हकदारी होती है इसमें। तो दाढ़ी रखना वो भी ठोड़ी के नीचे से, ये ना हड्डी, इसके नीचे से बाल जो लटक रहे हैं इसको एक मुट्ठी में ले लिए है, अब जो नीचे निकले इसको बेशक काट दें, और दाढ़ी ठोड़ी के ऊपर यानी एक मुट्ठी से कम कर देना ये हराम है, और मुंडाना यानी शेव बनाना ये भी हराम है। आजकल एक तादाद पहले शेव बनाते थे, बहुत शेव बनाते थे, अब शेव बनाना मेरे नोट किया कम हो गया है। अब वो पता नहीं किसी एक्टर ने छोटी रखी होगी तो वो उसकी नक्काली में देखा देखी भेड़ चाल, वो तराश खराश कटिंग तरह तरह की डिजाइनिंग लोग दाढ़ी में कर रहे हैं, वो बहुत छोटी छोटी रख रहे हैं, ये हराम है, जहन्नम में ले जाने वाला काम है। हम किसी एक्टर के पीछे नहीं, फनकार के पीछे नहीं, हम तो सरकार के पीछे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम उसके पीछे नहीं जो जहन्नम की तरफ हमको ले चले, हम उस आका के पीछे जिनके पीछे पीछे जन्नत में चले जाएंगे। सुभान अल्लाह। बागे जन्नत में मोहम्मद मुस्कुराते जाएंगे, फूल रहमत के झड़ेंगे, हम उठाते जाएंगे। तो सरकार की सुन्नत अदा करें और अपने चेहरे को सरकार के इस सुन्नत से सजाएं। सल्लु अलल हबीब।